بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے ذہن میں اس دن کا تصور کیجئے جب یہ سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، زمین لوہے اور تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر شخص اپنے ہی پسینے کے سمندر میں غرق ہوگا اور چاروں طرف ایک ایسا سناٹا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی ماں اپنے بچے کو پہچانے گی، نہ دوست کی خبر لے گا، اور نہ ہی آپ کا مال و دولت یا دنیا کا بڑا عہدہ آپ کو بچا سکے گا۔ انسان میدان محشر میں حیران و پریشان کھڑا اپنے سائے اور اپنے نیکیوں کے دفتر اور نامہ اعمال کو تلاش کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ اگر اس خوفناک، ہولناک اور انتہائی سخت گھڑی میں جہاں نیکیاں ختم ہو چکی ہوں، گناہوں کا وزنی بوجھ انسان کی کمر توڑ رہا ہو اور انسان جہنم کے دہکتے ہوئے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑا کانپ رہا ہو، اچانک آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح یا ایک ایسا مبارک کلام آ جائے جو آپ کے نیکیوں کے میزان کو یکایک بھاری کر دے، آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو مٹا دے اور آپ کو جہنم کی ہولناک آگ اور عذاب سے نکال کر سیدھا جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہواؤں اور نہروں میں پہنچا دے، تو ذرا سوچئے کہ اس وقت آپ کے دل کو کتنی راحت اور خوشی نصیب ہوگی۔ آج کی اس انتہائی اہم، ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی مبارک تسبیح، ایک ایسے عظیم کلام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بظاہر ہماری زبان پر بہت ہلکا اور بولنے میں چند سیکنڈ کا کام ہے، لیکن قیامت کے اس کٹھن اور ہولناک دن میں یہ ایک تسبیح آپ کی اور میری نجات کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اس پیغام کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل توجہ اور دل کی بیداری کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو اس تسبیح کے پڑھنے کی ایک ایسی حکمت، ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسا گہرا راز بتاؤں گا جسے دنیا کے اکثر لوگ نہیں جانتے اور جس کے بغیر یہ تسبیح وہ اثر ظاہر نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، ہم اور آپ اس فانی اور عارضی دنیا کی منصوعی خوبصورتی، دھوکے کے مال اور عارضی دلکشی میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہم اس حتمی دن اور اس خوفناک گھڑی کو بالکل بھول بیٹھے ہیں جس دن ہم سے ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس اور ایک ایک روپیے کا حساب لیا جائے گا۔ ہم روزانہ گھنٹوں سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں، فضول باتیں کرنے، لوگوں کی غیبت کرنے اور لغو کاموں میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے رات کی تاریکی میں یا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا ہے کہ جب ہماری سانس کی ڈور اچانک ٹوٹ جائے گی، ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اور ہماری روح اس مٹی کے جسم سے پرواز کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے گی، تو اس وقت ہمارے ساتھ قبر کی اندھیری کوٹری میں کیا جائے گا؟ وہاں نہ ہماری خوبصورت گاڑیاں جائیں گی، نہ ہمارے عالیشان مکانات جائیں گے، نہ ہمارے بینک بیلنس کام آئیں گے، اور نہ ہی ہمارے وہ رشتہ دار ساتھ جائیں گے جن کی خاطر ہم نے ساری زندگی گناہ کیے۔
وہاں صرف اور صرف ہمارا ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، ہماری سچی توبہ اور وہ پاکیزہ اعمال کام آئیں گے جو ہم نے خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح اور کلمہ ہے جس کا ثواب اتنا بڑا، اتنا عظیم اور اتنا بے اندازہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے پہاڑ جیسے گناہوں پر بھی بھاری ہو جائے گا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ اور سب سے مستند حدیث میں ہمارے پیارے آقا کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بولنے میں انتہائی ہلکے اور آسان ہے، ترازو یعنی میزان عدل میں بہت بھاری اور وزن دار ہے، اور تمام جہانوں کے مالک رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور پیارے ہیں، اور وہ عظیم الشان کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ ذرا ان کلمات کی عظمت، ان کے مفہوم اور ان کے اندر چھپی ہوئی رب کی توحید پر تو غور کیجئے۔ کائنات کا خالق، تمام مخلوقات کو پالنے والا، عرش اعظم کا مالک اللہ رب العزت، جو ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہیں، جب اس کا ایک عاجز، گناہگار اور خطاکار بندہ اپنے پورے دل، خشوع اور سچائی کے ساتھ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو 7 آسمانوں پر اور عرش الہی کے گرد موجود مقرب فرشتے اس ذکر کو گونج کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی طرف رحمت کے نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب ذرا ٹھہر کر اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچئے کہ ہم دن بھر میں کتنی بار اپنی زبان سے لغو، فضول اور گناہ سے بھری باتیں نکالتے ہیں۔ کیا ہم اپنے 24 گھنٹوں کے طویل دن میں صرف 2 یا 3 منٹ نکال کر اس مبارک تسبیح کو اپنا ورد زبان نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام بنی نوع انسان پریشان، دہشت زدہ اور ہولناک منظر دیکھ کر کانپ رہے ہوں اور آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے تو اس میں نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ موجود ہو، تو اس تسبیح کو آج ہی سے بلکہ اسی لمحے سے اپنی زندگی کا لازمی اور مستقل حصہ بنا لیجئے۔ اور یاد رکھیے، آگے چل کر اس ویڈیو میں آپ کو اس تسبیح کے پڑھنے کا ایک ایسا مخصوص وقت، ایک ایسا جامع طریقہ اور ایک ایسا گہرا روحانی راز بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کی آخرت سنوارے گی بلکہ آپ کے دل سے دنیا کی تمام فکریں، پریشانیاں اور معاشی تنگیوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! ذرا تصور تو کیجئے کتنا بڑا ہے ہمارے رب کا کرم، اور کتنی بے شمار اور بے انتہا ہے اس کی رحمت۔ سمندر کی جھانک جو اتنی وسیع اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اسے گن بھی نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، غلطیوں پر غلطیاں کی ہو، لیکن پھر ایک دن اسے ہدایت نصیب ہو جائے،
اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرے اور اس مبارک تسبیح کو اپنی زبان پر جاری کر لے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما کر اس کا دامن پاک کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت اور اس آسان ترین سودے سے بالکل غافل اور ناواقف ہیں۔ ہم دنیا کے ایک ایک روپیے، ایک ایک فائدے اور عارضی ترقی کے لیے گھنٹوں محنت کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی ابدی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس دن میں چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ کیا ہم اتنے بے حس اور بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کی اتنی بڑی رحمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے؟ اب بھی وقت ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک ہماری روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کھلا ہے۔ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا پکا عزم کیجیے۔ اور آگے اس ویڈیو میں ایک اور ایسی دل کو ہلا دینے والی روایت اور حدیث آنے والی ہے جو آپ کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور آپ کو ان پوشیدہ گناہوں سے بچنے کا راستہ دکھائے گی جو انسان کے تمام نیک اعمال کو خاموشی سے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، قیامت کا دن وہ سخت دن ہوگا جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان محتاج ہوگا۔ ایک باپ اپنے ہی سگے بیٹے کو دیکھ کر منہ موڑ لے گا۔ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں پالا اور خون جگر پلایا، وہ بھی اپنے لخت جگر کو پہچاننے سے انکار کر دے گی تاکہ اس کا ایک بھی گناہ اس کے والدہ کے سر پر نہ آ جائے۔ ہر شخص بس نفسی نفسی کا پکار رہا ہوگا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اس سخت اور کٹھن وقت میں اگر آپ کی دنیاوی زندگی میں اس مبارک تسبیح کا نور شامل ہوا تو یہ تسبیح ایک مجسم صورت میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو کر سفارش کر رہی ہوگی۔ یہ تسبیح آپ کی اندھیری، تنگ اور خوفناک قبر میں ایک روشن اور منور چراغ بن کر چمکے گی۔ یہ تسبیح آپ کو سکرات موت کی سختی اور نزا کی تکلیف وہ حالت سے محفوظ رکھے گی جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ جب آپ اس مختصر عارضی اور 4 دن کی دنیا میں اپنے مالک اور خالق کی پاکی، اس کی عظمت اور اس کی حمد بیان کریں گے تو قیامت کے اس ہولناک اور نفسا نفسی والے دن میں وہ رحمان، وہ رحیم رب آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے اور اسے دیکھ کر اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک ایسا جامع اور مکمل ذکر ہے جس کے اندر استغفار کی روح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی عظمت، اس کی توحید اور اس کی پاکیزگی تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں
اور آپ کے ضمیر سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ اپنے مصروف دن کا صرف 5 منٹ اس عظیم ذکر کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ جب آپ صبح اپنے بستر سے بیدار ہوں، جب آپ اپنے کام، کاروبار، دکان یا دفتر کے لیے نکل رہے ہوں، یا جب آپ رات کو تھکے ہارے اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹیں، تو اپنی زبان کو دنیا کی فضول، بے مقصد اور گناہ سے بھری گفتگو کے بجائے اس مبارک تسبیح کے ساتھ تر رکھیے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا، اب میں آپ کو وہ سب سے اہم اور بنیادی بات بتانے جا رہا ہوں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ذکر کا وہ روحانی اثر اور سکون محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس تسبیح کو پڑھتے وقت محض زبان کا ہلانا اور رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خوف، اس کی بے پناہ محبت، اس کی نعمتوں کا احساس اور اپنے ماضی کے گناہوں پر سچی ندامت اور شرمندگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ اپنے پورے دل، کامل اخلاص، خشوع و خضوع اور خوف خدا کے ساتھ ایک بار بھی سچے دل سے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کہیں گے، تو وہ کلمات زمین کی وہ حدود کو پھاڑ کر سیدھا عرش الہی تک پہنچیں گے، اور قیامت کے دن یہی ایک تسبیح آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا کفارہ بن کر آپ کو جہنم کے ہولناک عذاب سے آزاد کرا کے جنت الفردوس کا وارث بنا دے گی۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اس فانی زندگی اور ہماری عارضی سانسوں کا کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے۔ نہ جانے کون سی سانس ہماری زندگی کی آخری سانس ہو، نہ جانے کب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ کھڑا ہو جائے اور ہمیں توبہ کی مہلت بھی نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور ہماری روح اس جسم سے پرواز کر جائے، آئیے آج اور ابھی ہم سب مل کر اپنے رب کے سامنے سچے دل سے یکایک عزم اور عہد کریں کہ ہم اس مبارک تسبیح کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی، ناگزیر اور اٹوٹ حصہ بنائیں گے۔ ہم خود بھی اس تسبیح کا روزانہ ورد کریں گے، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، تاکہ یہ عمل ہمارے لیے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبر میں صدقہ جاریہ بن کر چمکتا رہے۔ اگر آپ کو یہ جذباتی، معلوماتی، اصلاحی اور ایمان افروز پیغام پسند آیا ہو اور اس نے آپ کے دل کے تاروں کو اندر تک چھوا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں، دوستوں اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم ثواب کا حصہ بن سکے۔ نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار سچے دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیے تاکہ آپ کی یہ حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں درج ہو جائے اور اس طرح کی مزید اصلاحی، دل کو چھو لینے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی اور وائرل اسلامی ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما کر قیامت کے دن، سخت دن میں
اس مبارک تسبیح کو ہم سب کے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔